بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان کی ماربل انڈسٹری اور موجودہ حالات میں جو ان کو ایشوز آ رہے ہیں اور جو ان کو پریشانیاں ہیں اور کاروبار کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اس کا آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا سرسری، اور اس کا ایک فوری اور آسان حل بھی تجویز کیا تھا۔ لیکن ہمارے اس ویلاگ کے بعد ہم سے جتنے لوگوں نے رابطہ کیا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے تو شاید ان کے مسائل کا 5% بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ ایشوز اس سے بہت بڑے ہیں۔ ماربل انڈسٹری کے لوگ اب اپنے یونٹ نہ صرف بیچنا چاہ رہے ہیں بلکہ ان کے ارادے یہ ہیں کہ وہ ان یونٹ کو بند کر کے ملک سے باہر چلے جائیں، یعنی ہمارا سرمایہ بھی ملک سے باہر چلا جائے، کیونکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ تو پہلے سے ہی ملک سے باہر جا رہی ہے۔ تو ہماری اس ویلاگ کے ذریعے بطور خاص موجودہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے پرزور اپیل ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو تباہی سے بچائیں، کیونکہ ماربل انڈسٹری پاکستان کی صرف انڈسٹری نہیں ہے، یہ ایک قدرت کا انمول تحفہ ہے جو بنا کسی مول کے ہمیں ملا ہوا ہے، اور ہم نہ جانے کیوں اس کو تباہی کے دہانے پہ لے جا کے مزید اس کو دفنانا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ جہاں پوری دنیا میں کچکول لے کے پھر رہے ہیں اور آپ کے وزیر خزانہ نے نہ چائنا کو چھوڑا، نہ اس نے سعودیہ کو چھوڑا، نہ اس نے رشیا کو چھوڑا، نہ اس نے ورلڈ بینک کو چھوڑا، نہ اس نے IMF کو چھوڑا، نہ اس نے امریکہ کو چھوڑا، اور نہ اس نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو چھوڑا، جس کے در کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے ناک نہ رگڑی ہو، اور آپ کو وہاں سے پچھلے 1 سال میں ایک دھیلا بھی نہیں ملا، اور ملک اور قوم دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ آخر ان لوگوں کی منتیں ترلے کرنے کے بجائے اپنے ملک کے اندر جو ریسورسز موجود ہے، جس کے اوپر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اور ہر کسی کو اس بات کا پتہ ہے، ہر ذی شعور پاکستانی کو، کہ ہمارا ملک پیٹرول اور گیس سے بھرا ہوا ہے۔ اتنے ذخائر ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہمارا پورا بلوچستان تانبے سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں نکال رہے۔ ہم اپنی زیر زمین جتنی معدنیات ہیں ان کو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ہمارے پاس ہم نے سینڈک کے پروجیکٹ کو برباد کیا، ہم نے سٹیل مل کے پروجیکٹ کو برباد کیا، لیکن خدا را کم از کم اس ماربل انڈسٹری کو تباہی سے بچائیں۔ آپ ان لوگوں کو بلائیں، جہاں آپ کروڑوں اربوں روپے بیرونی دوروں پہ لگاتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بلائیں، ماربل انڈسٹری کے نمائندوں کو ساتھ بٹھائیں اور ان سے تجاویز لیں۔ آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، آپ نے صرف اور صرف 1 سال کے لیے یہ جو آپ سو کالڈ سبسڈری دیتے ہیں نا، اور اپنی پرسنل پروموشن کے لیے کبھی آپ لیپ ٹاپ سکیم چلاتے ہیں، تو کبھی آپ سستی روٹی سکیم چلاتے ہیں، تو کبھی آپ آٹے کی سکیمیں چلاتے ہیں۔ 1 سال کے لیے اگر آپ ان کو اگنور کر دیں، کم از کم اس لیپ ٹاپ کو ہی آپ اگنور کر دیں، کیونکہ اس لیپ ٹاپ کے فائدے بھی ہمیں نہیں ہیں۔ یہ جوان لیپ ٹاپ لے گا اور بیرون ملک چلا جائے گا، کیونکہ یہاں جب روزگار نہیں ہوگا تو کیا وہ خالی لیپ ٹاپ اپنے سر پہ مارے گا؟ لہٰذا آپ اس پروڈکٹیو کام کی طرف بڑھیں جس سے یہ اکانومی گرو کریں۔ یہ اربوں خربوں روپے جو آپ لیپ ٹاپ کی مد میں دے رہے ہیں، آپ ان ماربل انڈسٹری والوں کو دیں، تاکہ یہ زمین میں واضح خزانہ، چھپا ہوا خزانہ نہیں ہے ماربل کا، گرینائٹ کا، یہ تو سامنے پڑا ہوا خزانہ ہے، صرف اس کو اٹھانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو سائز کرنا ہے اور اس کو بیرون ملک بھجوانا ہے، جہاں سے آپ کو ڈالر بھی ملیں گے، آپ کو پاؤنڈ بھی ملیں گے، آپ کو ین بھی ملیں گے، آپ کو روبل بھی ملیں گے، دنیا کی ہر ایک کرنسی آپ کو ملے گی۔ لیکن نہ جانے کس ضد میں آپ لوگ پڑے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔
پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عوام ہمارے اوپر شک کرتی ہے اور ہمیں طرح طرح کے القابات سے نوازتی ہے۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر تو لوگ بولیں گے، اور نہ جانے کیوں اس موقع کے اوپر میرے ذہن میں وہ محاورہ آ رہا ہے کہ جب جنگل کی بادشاہت شیر سے لے کے بندروں کو دے دی جائے، کس کو؟ شیر سے لے کے جب بندروں کو بادشاہت لی جائے تو وہ کبھی ایک شاخ پہ چھلانگ لگاتے ہیں اور کبھی دوسری شاخ پہ چھلانگ لگاتے ہیں کہ جی میں پلاننگ کر رہا ہوں۔ خدا را اس مائنڈ سیٹ سے نکلیے گا، اس پلاننگ سے نکلیے گا، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چھلانگ لگانے سے، اور شیر بنیے اور آ کے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کا سوچئے، اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کا سوچئے۔ یہ انڈسٹری اس وقت اس ملک میں سونا اگل سکتی ہے جس پہ کوئی کاسٹ نہیں آئے گا، اور ود ان اے منتھ اور ود ان اے کوارٹر they can give you miracles۔ یہ تو وہ انڈسٹری کر سکتی ہے، اور آپ اس کو صرف بجلی کے لیے اس قدر تڑپا رہے ہیں۔ جب اس انڈسٹری کے لوگوں نے رابطہ کیا تو کل میں پھر ایک انڈسٹری میں گیا کہ شاید ادھر کچھ صورتحال مختلف ہو، لیکن اس انڈسٹری ایریا میں اس سے بری صورتحال تھی۔ ایون آپ کے جو محکمے ہیں وہ اس مردہ لاش سے ابھی بھی چیزیں نکال رہے ہیں۔ صرف واپڈا نہیں ہے، اور بھی آپ کے ادارے ان کے پیچھے پڑے ہوئے، لوگ کروڑوں روپے انویسٹ کر کے اب سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو وائنڈ اپ کریں اور کیا کریں۔ آپ برائے مہربانی فوری طور پہ اس انڈسٹری کے لوگوں کو بلائیں اور ان سے سجیشن لیں کہ آپ اپنی پروڈکشن کو 3 گنا 4 گنا کیسے کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہماری تو تجویز ہوگی کہ ان کو ماڈرن مشینری بغیر کسی ٹیکس کے آپ ان کو پاکستان میں درآمد کرنے کی اجازت دیں، تاکہ وہ انڈسٹری آئے اور ان کی جو استعداد کار ہے، پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو۔ جتنی عام طور پہ اس ٹریڈیشنل مشینری کے ساتھ یہ 3 شفٹوں میں یا ایک شفٹ میں جتنی پروڈکشن کرتے ہیں، یہ اتنی پروڈکشن کوارٹر شفٹ میں کر لیں، تاکہ یہ انڈسٹری گرو کرے اور ہمارے ملک کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ورنہ یہ انڈسٹری تو انشاءاللہ رہے گی، یہ تو واضح ہے، یہ انڈسٹری رہے گی، لیکن آپ لوگ نہیں رہو گے، کیونکہ جو آپ لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کی ہے اس انڈسٹری کے ساتھ، آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری برباد کی، آپ نے برکس انڈسٹری برباد کی، آپ نے کیمیکل انڈسٹری برباد کی، آپ نے ایگریکلچر انڈسٹری برباد کی، آپ نے پینٹ انڈسٹری برباد کی۔ اس ایک چھوٹے سے ویلاگ کے اوپر مختلف انڈسٹری کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی ہماری انڈسٹری کے متعلق بھی آپ تذکرہ کریں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ پہلی پرائرٹی میں ہم ان مختلف انڈسٹریز کا تذکرہ کریں اور ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، جو کہ 110% جینوئن ایشوز ہیں۔ 110% جینوئن ایشوز ہیں، وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جائز بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کو نہیں کرنے دے رہے۔ میں تیسری دفعہ اس ایک ویلاگ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا، پھر اپیل کروں گا، تمام ماربل انڈسٹری کی طرف سے، تمام ماربل انڈسٹری کے اونرز کی طرف سے، اور تمام ماربل انڈسٹری کے لیبر کی طرف سے اور کاریگر کی طرف سے، کہ آپ اس انڈسٹری پہ توجہ دیں، فل فور اس انڈسٹری کے بڑوں کو بلائیں، ان کے نمائندوں کو بلائیں اور اس انڈسٹری کو بینیفٹ دیں، ان کو سبسڈری دیں، اور اسپیسیفکلی ان کو الیکٹرکسٹی پہ ریلیف دیں، تاکہ یہ اپنا کام کریں اور یہ آپ کو ڈالر لا کے دیں، آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ بل کو ایڈجسٹ کریں۔ آخر میں ہماری اپیل کے بعد ہم ماربل انڈسٹری والوں سے بھی اس بات کا لازمی کہنا چاہیں گے کہ مایوس کبھی نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری بند کر لیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ پیک کریں اور آپ باہر چلے جائیں۔ ظلم کی رات جتنی گہری ہوتی جاتی ہے، ظلم کی رات یا تکلیف کی رات جتنی گہری ہوتی جاتی ہے، صبح کی کرن اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ یہ مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ٹف فیز نکل جائے گا، کیونکہ قومیں برباد کرائسس سے نہیں ہوتی، قومیں برباد ہوتی ہے نا امیدی سے۔ کس سے؟ نا امیدی سے۔ سو ہوپ مسٹ بی دیئر۔ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ بھی کرے گی اور آپ سے
رابطہ بھی کرے گی. اس نے نہیں کیا تو دوسری گورنمنٹ کرے گی. اور آخر میں ہم رشکئی کا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ جس ڈویژن میں آتا ہے اس ڈویژن کے چاہے وہ سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں, چاہے وہ ایس ڈی او ہیں, چاہے وہ ایکسین ہے, ان کا ہم ماربل انڈسٹری کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے کہ جس دن ہمارا ویلاگ اپلوڈ ہوا اور وہ صاحب حیثیت لوگوں تک پہنچا تو ود ان 24 اور 36 آورس انہوں نے وہ جو 16 پرمٹ تھے اس کو کینسل کر دیا کہ جی مئی میں کوئی پرمٹ نہیں ہوگا اور آپ اپنی پروڈکشن کریں. تو اف دیر از اے ول دین دیر از اے وے. اگر ایک بندہ سپرنٹینڈنگ انجینئر یا ایکسین اتنا ریپڈ اس چیز کو فالو اپ دے سکتا ہے تو ہمارے وزیر خزانہ یا ہمارے وزیر اعظم کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں ڈال دیتے ہیں کہ شاید ان کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہے یا یہ مسائل ان تک پہنچے نہیں ہیں. لہٰذا ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ ماربل انڈسٹری کے نمائندوں سے ملیں اور ان کے مسائل کا فار امیجیٹ سولوشن سجیسٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.